اچھا یہ سوال بھی ہوتا ہے وہ میں بیچ میں ویسے ذیلن ہی عرض کر دوں، آپ جب یہ رحمت بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے گناہوں پہ دلیری پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے آپ پہ؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کہ میں قرآن بیان کروں اور اس کا نتیجہ غلط ہو، سبحان اللہ، اپنے نبی کا فرمان بیان کروں اور اس کا نتیجہ غلط ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک اللہ کو تھانے دار کی شکل میں دکھانا یہ طریقہ غلط ہے، اللہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کو بھگانے والی بات۔ بے شک جب میں کالج پڑھتا تھا یا اسکول تو اللہ کی قسم ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے جب دوسری اذان شروع ہوتی تھی، جمعہ بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا، لیکن جب دوسری اذان کے لیے آواز شروع ہوتی تھی تو ہم بھاگ کے مسجد کو جاتے تھے کہ کان میں کوئی الفاظ نہ پڑے، کیونکہ سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے میں ڈیرا رکا ہوا تھا تو ایک بس آ کے رکی، یہ نئی کوس بڑی، تو ڈرائیور آ گیا کہ حضور پہلے میں اپنے پیر صاحب کے بیان سنتا تھا تو اس سے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم پکے جہنمی ہیں، کسی نے مجھے آپ کی کیسٹ دی، میں نے چند سنے تو مجھے لگا کہ میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں، تو اس کے بعد سے میری گاڑی میں آپ کی کیسٹیں چلتی، وہ کیسٹوں کا زمانہ تھا، اس کے بعد سے میری گاڑی میں آپ کی کیسٹیں چلتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت میں کیسے قرآن تو پڑھ لیں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ربک ربکم نہیں، ربک، ایک ایک کو اللہ کہہ رہا ہے، ربک، ترجمے تیرا رب، طیب تیرا رب، علی تیرا رب، یوسف تیرا رب کیسا ہے؟ الغفور، بہت بڑا معاف کرنے والا، ذو الرحمہ، رحمت رحمت۔ اگر تو ظالم ہے تو تیرا رب غافر ہے، اگر تو ظلوم ہے درجہ بڑھ گیا نا تو تیرا رب غفور ہے، اگر تو ظلام ہے تو تیرا رب غفار ہے۔ کس طرح میں اور بیان کروں، میں تو خود نشے میں چلا جاتا ہوں اس کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے۔ یہیں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، پرانی بات، کہا جی نہ کبھی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ جمعہ پڑھا تھا، نہ عید پڑھی تھی، 2 روزے رکھے تھے، شراب پی کے افطار کیے تھے، اور ہمیں یقین تھا ہم دوست ہی ہیں، لہذا جو مزے کرنے ہم نے یہیں کرنے ہیں۔ ایک دفعہ گاڑی میں ہم چاروں دوست اکٹھے تھے تو ہمارا 5واں دوست بیٹھا، انہوں نے کہا یار کیسٹ تو سن لو، کیسٹ کا زمانہ، تو انہوں نے لگا دی، تو اس میں ہم نے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک چلے جائیں، توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہنے کہ جی اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور ہو۔ اس دن ہم نے توبہ کی، اس کے بعد سے آج تک نہ نماز چھوڑی ہے، اور یہ عید کے بعد کا واقعہ ہے، نہ ہم نے روزہ چھوڑا ہے، نہ تراویح چھوڑی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ شراب پی ہے، سب چیزوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تو ہے ہی کریم۔ سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا، چونکہ واحد سورت ہے جو الرحمن سے شروع ہوتی ہے، الرحمن۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت یہ 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ لیکن اب لوگ نہ اللہ کی کو جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ممبر سے عام طور میں سب کے نہیں کہتا ہوں لیکن عام طور سے ڈراوا دھمکاوا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قیامت کے دن 2 آدمیوں سے اللہ کہے گا چلے جاؤ جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا، مجرم ہوں گے، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، ہوں گے ایمان والے، چلو دونوں کو واپس بلا لے گا، پوچھے گا تو دوڑ کیوں لگا رہا تھا، آگے آگ نہیں نظر آ رہے؟ کہہ گئے اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، میں نے کہا چلو آج مان لوں، شاید آج ہی میرا کام بن جائے۔ اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ تیری رحمت کو بہت سنا تھا تو میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ ابھی واپس بلا لے، کہ جاؤ دونوں جنت میں۔ یہ رخ تو کوئی بتاتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جہنم بیان کی ہے، اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں، چونکہ آخر مجرموں کی بھی تو ایک پوری قوم ہے، ان کے لیے اللہ نے دھمکایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے،
لیکن جس طرح رحمت بیان کی ہے ایسے غضب بیان نہیں کیا اللہ کی قسم. یہ ایک آخری بات میں ضرور کہنا جی چاہوں گا. جی جی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. ظاہر میں ترجمہ یہ ہے میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. اردو میں کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑا سا عربی میں دیکھو. نبے بار بار بتانا ہے میرے نبی، ایک دفعہ نہیں. نبے باب تفعیل ہے جس میں تکرار ہوتا ہے. جی بار بار بتاؤ. انی میں یا متکلم، جی انا ضمیر متکلم، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود الغفور ہوں الرحیم ہوں. ٹھیک ہو. اب عذاب بتانے لگے ہیں. یہاں نبے نہیں آیا، اس کو اس کے تابع کیا ہے. وَأَنَّ عَذَابِي، انی اور ان عذابی، اور میرا عذاب، میں نہیں میرا عذاب. مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتا. کتابی، قلمی، سیارتی، میری گاڑی، میرا قلم، میری کتاب. کتاب اور ہے، طارق جمیل اور ہے. گاڑی اور ہے، طارق جمیل اور ہے. تو مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتے، جدا ہوتے ہیں. تو عذابی، میں اور ہوں، میرا عذاب اور ہے. اللہ نے کہیں معذب کہا ہے کہ میں معذب ہوں؟ غفور تو کہا. اور کتنی خوبصورت یہ ظالم ہے تو غافر کی صفت آئے گی، ظلوم اس سے زیادہ تو غفور اس سے زیادہ، ظلام اس سے زیادہ تو غفار اس سے زیادہ. تو ان عذابی، اور میرا عذاب. عذاب اور اپنے آپ کو جدا کر دیا. پھر ہوا غائب کر دیا. انا سامنے، غائب اور حاضر کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک. ہوا او عذاب، وہ عذاب علیم ہے، میں نہیں ہوں. یہ رحمت اور غضب کو اس نے یہاں بیان کیا. تو اب چونکہ وہ گہرائی سے قرآن کا مطالعہ نہیں ہے تو ماحول بن گیا ہے ڈرانے دھمکانے کا. تو اللہ تو کریم ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم اچھے انسان بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ. جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. سورہ رحمان میں جہنم کی تفصیل میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 دفعہ آیا ہے. 7 دروازے ہیں. جنت الفردوس کے بیان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ آیا ہے. جنت کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، دوزخ کو چھوٹا بنایا ہے. اور پھر کتنوں کو معاف کر کے نکال کے جنت میں ڈالے گا جو ایمان والے ہیں. تو اللہ بہت، جیسا گمان کرو گے ویسا وہ تمہارے ساتھ گمان کرے. کتنی مجھے اداکارائیں اور ایروسسیں اور اس طرح قسم کے غفلت میں ڈوبی عورتیں مرد. خیر جی مولانا آپ کے بیان سن کر ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی. آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات. اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com. اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں.